آئے مولا علی سوال کرے فمحبونا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دنیا میں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے علی فکر مت کرو، وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا۔ المعجم الکبیر امام طبرانی، ابن عساکر ابن عساکر، مجمع الزوائد امام طبرانی، خطیب بغدادی، ائمہ کی لسٹ ہے، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر، لیفٹ ہینڈ پر ہمارے شیعہ یعنی ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اے علی تیرا نام لینے والے، تیرے ساتھ چلنے والے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر کیونکہ اس حدیث شریف میں لفظ شیعہ ہے، پھر کلیئر کر دوں، میں کٹر اہل سنت والجماعت کا آدمی ہوں، پھر کلیئر کر رہا ہوں۔ آپ بولیں گے کہ مولانا یہ شیعہ مولانا کو تو نہیں بٹھا دیے یہاں، نہیں، کٹر اہل سنت والجماعت کا ہوں، کٹر اہل بیت اور صحابہ دونوں کو ماننے والا، میلاد والا، گیاری والا، غوث الاعظم کے جھنڈے والا۔ میرے گھر پہ غوث الاعظم کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، یہ ہوتی ہے ڈنڈی، اور اسے کہتے ہیں دغا، اور اس چیز کو کہتے ہیں دھوکہ۔ اور اس چیز کو میں جو عمومی طور پر کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک یہودیوں والا کام ہے، جو جس طرح یہودی کام کرتے تھے۔ اب یہ کتنی بڑی ڈنڈیاں ہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو روایت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ المعجم الکبیر جو ہے طبرانی، یہ جو ہے روایت نمبر 2558 روایت ہے۔ اس میں اب دیکھیے گا آپ کو سرخ رنگ کا ایک نظر آئے گا لفظ وشیعتنا، جس پر یہ کلام کر رہا تھا کہ شیعہ بھی جو ہیں یہ دائیں بائیں جو ہے جنت میں ہوں گے۔ یہ جو شیعہ لفظ ہے، ڈنڈی اب یہاں پر یہ ہے کہ اس شیعہ لفظ کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اب چونکہ شیعہ ایک لفظ ہے اور یہ لفظ بمانے گروہ کے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر باقی سارے لفظوں کا ترجمہ کیا گیا، لیکن شیعہ لفظ کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اب اس کا ترجمہ شیعہ کا شیعہ ہی رکھا گیا، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا، اس کا معنی نہیں بیان کیا گیا۔ اب کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ اب موصوف اگر شیعہ لفظ کا جو معنی کر دیتے تو پھر اس کا جو مقصود تھا وہ اس کو حاصل نہ ہوتا، اور جو شیعوں کی طرف سے اس کو مال ملنا تھا وہ مال نہ ملتا، اور جو داد ملنی تھی وہ داد نہ ملتی۔ اور اب یہاں پر اس نے اس طرح کیا کہ شیعہ لفظ کو شیعہ ہی رکھا اور اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اور اب دیکھیے گا، میں آپ کو قرآن پاک سے یہ باتیں دکھلاؤں گا کہ میں بھی وہاں پر شیعہ کا لفظ کا جو معنی ہے وہ بنتا ہے گروہ، لیکن میں نہیں کروں گا، اور پھر دیکھیے گا کہ اس کا معنی کیا بنتے ہیں۔ اب یہ جو ہے وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا، یہاں اس پہ زور دیا اور ساتھ کہا کہ بڑا کٹر سنی ہوں، لیکن تائید میں شیعہ کی بول رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کٹر سنی ہوں۔ اور یہ ہوتی ہے دھوکہ کہ اوپر لیبل اہل سنت کا ہے، لیکن نظریات اور عقائد اہل تشیع حضرات کے اور انہی کے جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منافقانہ چالیں۔ اب میں آپ کو دوسری روایت دکھاتا ہوں۔ اس نے تو یہ والی روایت دکھائی ہے المعجم الکبیر کی، میں آپ کو دکھاتا ہوں المعجم الاوسط کی۔ اب وہ روایت جناب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس روایت کے اندر بھی آپ دیکھیے گا شیعہ لفظ ہے، لیکن آگے چل کر ان لوگوں کا ایک نام بھی لے لیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ جو ہے 6605 روایت کا نمبر ہے اور المعجم الاوسط، اور یہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرنے والی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ ان سلمہ قالت کانت لیلتی وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے باری کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تھے، اور آپ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئیں۔
फसबक़हा अलीयुन, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हज़रत फातिमा थे पहले आ गए। फ़क़ाल लहू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, या अलीयु अंता व अस्हाबुका फिल जन्नति, तू और तेरे असहाब जो हैं वो जन्नत में दाखिल होंगे। अंता व शियतुका फिल जन्ना, और फरमाया कि तू और तेरा गिरोह जन्नत में होगा। अब यहाँ पर शिया का माना जो है, तर्जमा जो है वो गिरोह किया गया है, लेकिन ये अब आगे चलेंगे तो फिर जो है बात बयान करते हैं, कहते हैं इल्ला अन्नहु मिम्मन यज़उमु कि अन्नहु युहिब्बुका अक़वामुन, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत जो है वो बयान करते हैं। तो इसमें अब इसका तर्जमा यूँ बनता है कि खबरदार कुछ ऐसे लोग होंगे जो तेरी मोहब्बत का दावा करेंगे, इस्लाम बयान करेंगे, फिर इस्लाम को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या बयान किया जा रहा है? इस्लाम को छोड़ देंगे और फिर उनका सुम्मा युल्फिज़ूनहु यक़रऊनल कुरआन, और फिर कुरान पढ़ेंगे और कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ला युजाविज़ु तराकियहुम, उनके हलक से कुरान नीचे नहीं उतरेगा। और फरमाया लहुम नब्ज़ुन, और उनका एक बुरा जो लक़ब होगा, युक़ालु लहुम राफ़िज़तु, और उनको राफ़ज़ी कहा जाता होगा। अब यहाँ देखिए, फ़इन अदरक्तहुम फ़जाहिदहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून, तो फरमाया कि जब तुम उनको पाओ तो उनसे जिहाद भी करो क्योंकि वो मुशरिक हैं। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ए अल्लाह के रसूल, के उनकी अलामत क्या? मल अलामतु मिनहुम फ़ीहिम, उनकी अलामत क्या है? सरकार ने फरमाया क़ाला ला यशहदूना जुमअतुन वला जमा, फरमाया कि वो जमात भी छोड़ देंगे और जुम्मे में भी शरीक नहीं होंगे। और फिर उनका क्या होगा? वयतअनून अला सल्फ़िल अव्वल, वो पहले सल्फ पर तान करेंगे। अब ये पूरी रिवायत है, वो एक रिवायत का जो उसने बयान किया, मोजमुल कबीर का एक हिस्सा बयान किया है रिवायत का, और ये जो है अल मोजमुल औसत के अंदर ये पूरी रिवायत है। और जो है इसका आगे चल के यूँ वाज़े तौर पर बतला दिया गया कि ये जो लोग हैं ये राफ़ज़ी होंगे, और जो राफ़ज़ी होंगे और ये अपने से पहले वाले जो असलाफ हैं उन पर ये तान करेंगे और उनको बुरा भला कहेंगे, जुमा भी छोड़ देंगे और जमात भी छोड़ देंगे ये उन पे। और ये सारी बातें इन्हीं आज कल के शिया हज़रात पर ये बातें सादिक आ रही हैं। अब यहाँ देखिए कि दो चीज़ें बयान की गई हैं। यहाँ शियतु का लफ्ज़ जिक्र किया गया, लेकिन इसके साथ जो है वो उसका तर्जमा किया गया, गिरोह तर्जमा किया गया। लेकिन इस मौसूफ ने क्या किया? शिया को शिया ही रखा और उसका तर्जमा नहीं किया। अब देखिए, मैं कुरान मजीद में से ये दिखलाता हूँ, और कुरान मजीद में पहली आयत मैं जनाब के सामने पेश करने लगा हूँ। और कुरान की ये आयत सूरतुल अनाम पारा नंबर 7 और आयत नंबर 64 है। इसमें अब हम शिया को शिया ही लफ्ज़ रहने देंगे और उसका तर्जमा, उसका माना साथ नहीं करेंगे जैसे इसने किया है। तो फिर देखते हैं कि शिया लफ्ज़ कैसे ये साबित करता है और ये इन शियों के हक में कैसे बोलता है और ये कैसे जवाब देगा। अब देखिए, कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यलबिसकुम शियअन। अब यहाँ पर देखिए, तुम फरमाओ वो कादिर है कि तुम पर अजाब भेजे तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से, या तुम्हें भिड़ा दे और मुख्तलिफ शिया करके तुम्हें आपस में भिड़ा दे और एक को दूसरे की सख्ती चखाए। देखो हम क्यों कर तरह तरह से आयतें बयान करते हैं, कहीं इनको समझ हो। अब देखो, इन शियों को समझ नहीं थी और ये क्या करते थे, ये जनाबे वाला इनको अल्लाह तबारक व तआला ने आपस में भिड़ाया और ये शिया होकर भिड़े। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुमको सख्ती से मज़ा चखाए और ताकि तुम लोगों को पता चले। अब यहाँ पर भी हमने
جو معنی بیان کیا ہے شیعہ کا، شیعہ معنی بیان نہیں کیا، لیکن جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس کا مختلف گروہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، گروہ۔ شیعہ کا چونکہ معنی بنتا ہے گروہ، ہم یہ گروہ والا معنی اس کا کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ اس کا معنی نہیں کرتے، اس شیعہ کو شیعہ ہی رہنے دیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی اگلی آیات میں، اگلی یہی سورۃ الانعام ہے، اور اسی کے اندر جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور یہ شیعہ بن گئے تھے۔ جی ہاں، دیکھیے قرآن پاک میں ان الذین، اور یہ جو ہے یہی پارہ نمبر 8 ہے اور سورۃ الانعام ہے، اور جناب اس کی آیت نمبر 158 ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکال لی، یعنی کہ اپنے دین میں فرقے بنا لیے، وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ ہو گئے، وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ ہو گئے۔ تو جب وہ شیعہ ہو گئے تو فرمایا لست منہم فی شیء، فرمایا محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، دین کو جدا جدا راہ نکال لی اور پھر یہ شیعہ ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھو، میں نے شیعہ کا لفظ شیعہ ہی رہنے دیا، لیکن میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، تو کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا، کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا۔ اب تیرے قانون، تیرے طریقے، تیرے نظریے کے مطابق میں چل رہا ہوں اور اسی کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں، جیسے تو نے شیعہ کو شیعہ ہی رہنے دیا۔ اب دیکھیے میں ایک اور قرآن پاک کی آیت بیان کرتا ہوں، جو سورۃ القصص ہے، اور اس میں جناب والا جو آیت نمبر 3 ہے، اس میں یہ واضح طور پر بتلا دیا گیا کہ جس وقت فرعون نے زمین پر غلبہ پایا تھا تو اس وقت انہوں نے شیعہ کو بنایا تھا، شیعہ اس وقت اس نے فرعون نے بنائے تھے۔ دیکھو، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، اب یہاں بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا شیعہ بنا دیا۔ یہاں پر دیکھیے میں نے شیعہ کو شیعہ ہی رہنے دیا اور اس کا ترجمہ نہیں کیا، تو کتنی بڑی جو ہے اس میں خرابی لازم آتی ہے۔ تو اس نے بھی ویسے ہی کیا۔ تو اب یہاں پر ہم جو معنی بیان کرتے ہیں وہ اس کا معنی کرتے ہیں تابع بنا لیا، وہاں کے لوگوں کو، رہنے والے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا تھا۔ تو اب قرآن پاک کی ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر شیعہ کا معنی نہ کیا جائے اور شیعہ کو شیعہ ہی رہنے دیا جائے تو پھر ان کا کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ تو بالکل ظالم اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے قرآن کے نظریے کے مطابق بن جاتے ہیں۔